تک وہ اچھا انسان نہیں. جب اللہ ساتھ ہے تو کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. جب حق باطل سے ٹکراتی ہے, باطل کا سروناش ہو جاتا ہے. داهمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, 10 روزہ عالمی اسلامی کانفرنس جس کا عنوان ہے اسلام انسانیت کے لیے حل, اس میں میں فیض الرحمن ندوی آپ تمام آنے والے مہمانوں کا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگا. اس کے لیے میں امام مسجد قباء شیخ علی احمد حذیفی کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس بزم اور اس پروگرام کا آغاز کریں. شیخ علی احمد حذیفی امام مسجد قباء حفظہ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الحكيم
الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. جزاک اللہ امام مسجد قباء شیخ علی حذیفی صاحب. امام مسجد قباء نے سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 22 سے 24 تک کی تلاوت کی ہے. آئیے ہم ان آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب زور آور اور بڑائی والا. پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں. وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت کھینچنے والا. اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہیں. ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے. خواتین و حضرات، آج کے ہمارے مقرر کون ہیں؟ وہ جو نہ صرف انٹرنیشنل داعی و مفکر اسلام ہے بلکہ تقابلی مطالعے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا، جو گرچہ پیشے کے اعتبار سے MBBS ڈاکٹر ہے لیکن ایک بے باک مقرر بھی ہے، جو اسلامی نظریات کی پاسبانی کے علاوہ اسلام کے متعلق پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو قرآن و حدیث اور دوسرے مذاہب کی مقدس کتابوں کے حوالوں سے منطقی دلیلوں اور سائنسی حقیقتوں کی روشنی میں دور کرنے میں مہارت رکھتا ہے، جو اپنے تنقیدی تجزیوں اور عوامی تقریروں کے دوران سننے والوں کی طرف سے کیے گئے سوالات کے تشفی بخش جوابات کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے، جو آج انسانوں کی نبض دیکھ رہا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں انسانوں کی بیماریوں کا علاج بھی بتا رہا ہے، جو دنیا کے 150 سے زیادہ ملکوں میں بین الاقوامی اور انٹرنیشنل ٹی وی چینلوں کے ذریعے لوگوں میں اپنا ایک خاص مقام بنا چکا ہے، جو مشہور داعی اسلام و ماہر تقابل مذہب شیخ احمد دیدات نے سن 1994 میں انہیں دیدات پلس کہا تھا اور سن 2000 میں اسلام اور تقابل ادیان کے میدان میں ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا تھا، بیٹے تم نے جو کام 4 سالوں میں کیا ہے اس کو پورا کرنے میں مجھے 40 سال لگے. الحمدللہ میری مراد ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہے جن کی تقریر کا عنوان ہے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں. آئیے ہم استقبال کرتے ہیں اسلام کے اس عظیم داعی و مبلغ کا، ڈاکٹر ذاکر نائک. یا حبیب القلوب. آئیے ہم استقبال کرتے ہیں اسلام کے اس عظیم داعی و مبلغ کا، ڈاکٹر ذاکر نائک.
अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़कुलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर हो। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर मैं तकरीर अंग्रेज़ी में ही करता हूँ, चंद मौक़ों पर मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ बात उर्दू या हिंदी में कहूँ, क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है। ज़ाहिर है कि इस उर्दू या हिंदी तकरीर में मैं काफ़ी गलतियाँ करूँगा, तो तकरीर के शुरू में ही इन गलतियों के लिए मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे इन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और मेरे तकरीर के पैगाम पर तवज्जो देंगे। आज की तकरीर का मौजू है खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन वेरियस रिलीजन्स। Religion, according to the Oxford Dictionary, means a belief in a superhuman controlling power, a personal god or gods that deserve worship and obedience. Religion या मज़हब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक इसके मानी है कि ईमान रखना एक इंसान से ऊंची कुदरत में, एक इंसान से ऊंची ताकत में, या एक अपने खुदा में या खुदाओं में जिसका कहना लोग मानते हैं और जिसकी इबादत करते हैं। सो मज़हब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक है खुदा में मानना। इस तकरीर के शुरू में मैंने कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की थी जो सूरह अल इमरान से है, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्ला नअबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह सुब्हाना व तआला के अलावा किसी और की इबादत न करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम उसके साथ किसी को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम आपस में खुदा अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद ना बनाएं। फ़इन तवल्लौ फ़कुलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, अगर वो नहीं माने तो हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं। ये कुरान मजीद की आयत सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 खुसूसन इसके शुरू में आता है कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब से। लेकिन उमूमी तौर पे, आम तौर पे ये आयत किसी भी मज़हब के मानने वालों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। स्पेसिफिकली इट इज़ फॉर अहले किताब, Jews and Christians, but generally it is for all types of people believing in religion. और मेरे मुताबिक ये कुरान मजीद की आयत सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, मैं इसे कहता हूँ मास्टर की फदावा। दावती मैदान में सारे तालों को खोलने वाली चाबी, मास्टर की इन द फील्ड ऑफ दावा। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह खुदा के अलावा किसी और की इबादत ना करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करें।
ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں اللہ کے علاوہ، خدا کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. یہ میرے نزدیک اٹ از دا ماسٹر کی فار دعویٰ. دعوتی میدان میں میں اسے کہتا ہوں سارے تالوں کو کھولنے والی چابی. اور جب مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے مذہب کے ماننے والے وہ یہ مانتے ہیں کہ جس خدا کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ان کے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے. مثال کے طور پہ جو خدا، جو ایشور میں ہندو مانتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ایشور ہندو کے لیے بھی ہے اور غیر ہندو کے لیے بھی ہے. جو خدا میں عیسائی مانتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ وہی خدا عیسائی کے لیے بھی ہے اور غیر عیسائی کے لیے بھی ہے. اسی طریقے سے جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہم مسلمان مانتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہی خدا مسلم کے لیے بھی ہے اور غیر مسلم کے لیے بھی ہے. جب ہم مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب دو قسموں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک ہے سیمیٹک ریلیجنز، دوسرا ہے نان سیمیٹک ریلیجنز. ایک ہے سیمیٹک مذاہب، دوسرا ہے نان سیمیٹک مذاہب. سیمیٹک مذاہب وہ مذاہب ہے جسے شروع میں سیمائٹس نے مانا تھا. سیمائٹس کون ہیں؟ سیمائٹس یہ ڈسینڈنٹس ہے، نسل ہے شیم کی، جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اور جس کا ذکر آتا ہے بائبل میں بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 5 سے 11 تک. تو سب سے پہلے جو سیمائٹس نے، شیم کے ڈسینڈنٹ نے مانا تھا، ان مذاہب کو کہتے ہیں سیمیٹک ریلیجن، سیمیٹک مذاہب. ان میں وہ مذاہب ہے جو شروع میں یہود، عرب، اسیرین، فونیشنز، یہ لوگ انہیں مانتے تھے، جن کی زبان تھی ہیبرو، ارامائک، عربک، اسیرین، اکیڈین، فونیشنز. اور سیمیٹک مذاہب میں اہم مذاہب ہے جوڈائزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام، یہودیت، عیسائیت اور اسلام. نان سیمیٹک ریلیجنز کو دو قسم میں بانٹا گیا ہے، 2 کیٹیگریز: آرین مذاہب اور غیر آرین مذاہب. آرین مذاہب وہ مذاہب ہے جو شروع میں آرین جسے مانتے تھے. آرین ایک پاورفل انڈو یورپین گروہ ہے جو پھیلا ایران اور نارتھ ویسٹ انڈیا میں 1500 سے 2000 قبل مسیح میں، 1500 to 2000 year BC. آرین مذاہب پھر سے 2 قسموں میں بانٹا گیا ہے، ویدک مذاہب اور غیر ویدک مذاہب. ویدک مذہب اسے کہتے ہیں جو مذہب وید کی بنیاد پہ ہے اور اسے کہا جاتا ہے ہندوازم یا برہمنزم. غیر ویدک مذاہب میں ہیں سکھزم، جینزم، بدھزم، زوراسٹرنزم جسے کہتے ہیں پارسیزم وغیرہ. نان آرین مذاہب یہ ڈیوائیڈڈ ہے علاقے کے بیس پہ. مثال کے طور پہ جو چائنا میں وجود میں آیا کانفیوشنزم، تاؤزم، جو جاپان سے وجود میں آیا شنٹوازم وغیرہ. لیکن جتنے بھی نان آرین مذاہب ہے یہ مذاہب میں خدا کا تصور نہیں ہے، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے انگریزی میں دیز آر کالڈ ایز ایتھیکل سسٹمز. سو یہ آکسفورڈ ڈکشنری کے ڈیفینیشن کے مطابق انہیں مذاہب نہیں کہہ سکتے، اسے کہا جاتا ہے ایتھیکل سسٹمز. اسی لیے آج کی تقریر میں صرف سیمیٹک ریلیجنز اور آرین ریلیجنز کا ذکر کروں گا جو خدا میں مانتے ہیں. داهمتنا الكروب
أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب